روزی کمانے کے لیے شہر آیا تو ایک عورت کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس نے میری خوبصورتی کا خوب فائدہ اٹھایا اور مجھے خوب استعمال کیا اور اپنی آگ بجھائی۔ ایک رات میں نے انکار کیا تو اس نے میرے ساتھ وہ کیا جس کا میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ میرا نام اجلال ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی میری ماں بہت ہی زیادہ محنت مزدوری کر کے مجھے پالا اور بہت ہی اچھی پرورش کی اور ہمیشہ سکھایا کہ عورت کی عزت کرنا اور کسی لڑکی کو کبھی غلط نظر سے مت دیکھنا۔ بہت خوبصورت تھا میں جس لڑکی کی نظر میں آ جاتا اور جس لڑکی کی نظر مجھ پر پڑ جاتی وہ میری دیوانی ہو جاتی۔ میری عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ لڑکیاں مجھے اپروچ کرتی تھیں کہ میں ان کے ساتھ باتیں کروں اور ان کی خواہشات کو پورا کروں اور ان کی راتوں کو حسین بناؤں۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا کیونکہ میرے گھر میں کھانے کے پیسے بمشکل ہوتے تھے اور میری ماں نے میری پرورش بھی بہت اچھی کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ نظر جھکا کر چلنا اور اپنے بہن بیٹیوں اور ماؤں کی عزت کرنا۔ ماں کے مرنے کے بعد میں نے یہ نصیحت کبھی نہیں بھولی اور اپنے پیسے کمانے کے لیے شہر چلا گیا اور مجھے لگا کہ یہاں پر میرا کوئی مستقبل نہیں، اس لیے میں شہر چلا گیا تو وہاں پر سڑکوں پر دھکے کھاتا پھرتا رہا، لیکن کوئی بھی جاب دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ دیتا بھی کیسے؟ وہاں تو بڑے پڑھے لکھے نوجوان بھی بے روزگار گھوم رہے تھے اور میری اتنی تعلیم بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا رہا۔ ایک رات فٹ پاتھ پر جب میں لیٹا تھا تو ایک عورت میرے قریب آئی جو کہ ایک بہت بڑی گاڑی میں تھی۔ گاڑی کا دروازہ جب کھلا تو اس میں سے ایک عورت نکلی جو کہ خوب سارا میک اپ کیے ہوئے تھی۔ وہ جب میرے قریب آئی تو میرا حسن دیکھ کر اس سے سہا نہ گیا۔ مجھے کہنے لگی میرے درد دور کرنے کے کتنے پیسے لوگے؟ میں نے کہا میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، میں تو شہر جاب کی تلاش کے لیے آیا ہوں اور مجھے ابھی تک جاب نہیں ملی اور میرے رہنے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں یہاں فٹ پاتھ پر سوتا ہوں۔ میں ایسا ویسا لڑکا بالکل بھی نہیں ہوں۔ وہ عورت نشے میں دھت تھی اور مجھے کہنے لگی اچھا تو پھر ایسی بات ہے تو تم میرے ہی گھر نوکری کیوں نہیں کر لیتے؟ میرے ہاں ایک نوکری خالی ہے، مالی کی کمی ہے، تم میرے گھر ملازمت کر لو۔ اس نے جیسے فوراً ہی سوچ لیا ہو کہ یہ لڑکا ایسے نہیں مانے گا۔ میں بھی انکار نہ کر سکا اور اس کی بات مان لی اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور مالی کی نوکری کرنے کی ٹھان لی کیونکہ مجھے اور کوئی جاب بھی نہیں مل رہی تھی اور اس عورت کو تو جیسے ہر حال میں میری قربت حاصل کرنی ہی تھی۔ شاید اس لیے اس نے اس قسم کا بہانہ بنایا ہو، تم میرے گھر مالی بن جاؤ اور مالی کی اچھی تنخواہ ہے اور وہاں پر تمہیں کھانا بھی ملے گا اور رہنے کے لیے جگہ بھی۔ میرے پاس چونکہ نوکری نہیں تھی تو میں نے بھی یہی غنیمت جانا اور میں عورت کے ساتھ چلا گیا اور وہ عورت جاتے ہوئے مجھے گھور رہی تھی جیسے اسے کوئی اپنا ہم سفر مل گیا ہو۔ جاتے ہی اس نے اپنے سیکرٹری کو بولا کہ مجھے مالی کا کام سمجھا دے اور خود اپنے روم میں چلی گئی۔ ایک صبح جب میں پودوں کو پانی دے رہا تھا تو وہ رات کی نائٹی میں ہی لان میں آ گئی اور میرے ہاتھ سے پکڑ کر اس نے خود ہی پانی لگانا شروع کر دیا۔ جب اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کو لگا تو آخر میں بھی ایک نوجوان لڑکا تھا، میرے اندر بھی جوانی عروج پر تھی۔ اس کا نائٹی سوٹ میں میرے قریب آنا اور میرا ہاتھ پکڑنا مجھے بہت ہی اندر سے بجلی سی محسوس ہونے لگی، جیسے میری جوانی جوش مار رہی ہو۔ اور اس عورت کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں اس کو اپنی طرف اس طرح سے مائل کروں کہ وہ خود آئے تاکہ میرے سارے دکھ دور ہو جائیں۔ اچانک سے مجھے اپنی ماں کی بات اپنے کانوں میں گونجتی سنائی دی۔ میں نے اپنے آپ کو روکا اور اپنے ضبط کو کنٹرول کر لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میڈم جان بوجھ کر میرے قریب آتی اور مجھے اپنی طرف اپروچ کرتی لیکن کہتی کچھ نہیں تھی۔ جب تھک ہار گئی کہ میں کبھی کسی بھی قیمت پر اس کے پاس نہیں جاؤں گا تو اس نے ایک پلان بنایا۔ ایک رات اس نے کہا کہ تم یہیں لانج میں سو جاؤ۔ میں میڈم کی بات نہیں ٹال سکتا تھا، میں لانج میں ہی سو گیا۔ رات کے وقت اس نے مجھے کہا کہ جاؤ اور چائے بنا کر لاؤ۔ آدھی رات کا وقت تھا، تقریباً 1 بج رہے تھے۔ میں چائے بنانے کے لیے گیا تو کہنے لگی کہ اپنے لیے بھی ایک کپ بنا کر لیتے آنا، تو میں کیا کرتا؟ میڈم کی بات بھی نہیں ٹال سکتا تھا کیونکہ وہ مجھے پیسے دیتی تھی اور پیسے بھی اتنے کہ جتنے میری سوچ بھی نہیں تھی۔ جب میں 2 چائے بنا کر میڈم کے پاس آیا تو میڈم نے مجھے
بولا جاؤ اور میرے روم سے میرا موبائل لے کر آؤ۔ میں موبائل لینے گیا تو پتہ نہیں میڈم نے کیا کیا، اس نے میری چائے میں کچھ ملا دیا۔ ہم دونوں نے مل کر بیٹھ کر چائے پی۔ چائے پینے کے بعد میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تو میڈم میرے ہاتھ پکڑ کر اپنے روم میں لے گئی، اپنے بیڈ پر، اور وہاں پر اس نے میرے ساتھ وہ کیا جس کا میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے نہ جانے میری چائے میں کون سی دوا ملائی تھی کہ میرے اندر بجلی سی دوڑ گئی اور میں اپنے آپ پر قابو بھی نہ رکھ سکا۔ میڈم نے اپنے سارے ارمان مجھ سے پورے کرا لیے اور پھر مجھے کو وہیں چھوڑ کر کسی اور روم میں چلی گئی، اور جب میں صبح اٹھا تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا، کیونکہ میں نے وہ کچھ کر لیا تھا جو میں نے کرنا نہیں چاہتا تھا، اور میڈم کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ پاس میں نے دیکھا تو میرے پاس میڈم نے بہت سے روپے رکھ چھوڑے تھے، کیونکہ شاید وہ مجھے اپنے ارمان پورے کرنے کی قیمت ادا کرنے والی تھی، جو کہ بہت ہی زیادہ پیسے تھے۔ میں اتنا لالچی بھی نہیں تھا کہ پیسوں کی خاطر ایسا کام کرتا، لیکن چونکہ اس نے میری چائے میں کچھ ملایا تھا تو میں کچھ کر بھی نہیں سکا۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں یہاں کام نہیں کروں گا، لیکن اگلے دن جب میں جانے لگا تو چوکیدار نے مجھے روک لیا اور کہا کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتے، میڈم کا سخت آرڈر ہے کہ تم کو یہاں سے نہیں جانے دیا جائے گا۔ جب میں میڈم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں اب آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، تو میڈم نے کہا تم یہاں سے نہیں جا سکتے، اگر تم نے یہاں سے جانے کی کوشش کی تو میں تم کو پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ تم نے رات میں میرے ساتھ کیا کیا ہے تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، اور تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں اس وقت ہوش میں نہیں تھی۔ اگر تم نے یہاں سے جانے کی کوشش کی تو میں وہ سب کچھ پولیس کو بتا دوں گی اور تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، اور تم اگر بچنا چاہتے ہو تو میرے ارمان جو ہی پورے کرتے رہو تو میں تمہیں پیسے دیتی رہوں گی، لیکن اگر تم نے یہاں سے جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی اور تمہارا سارا کچا چھٹا کھول دوں گی، اور تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے اور ساری عمر جیل میں بھی کاٹو گے۔ میرے غم دور کرو اور اپنے پیسے لاؤ، اور اپنے منہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ تم چاہو تو مالی کا کام بھی مت کیا کرو، بس میرے پاس بیٹھا رہا کرو، میں تمہیں دیکھتی رہوں گی اور بس۔ لیکن میں مجبور تھا، کیونکہ انہوں نے میری ویڈیو بنا لی تھی۔ اگر اب میں ان کے ساتھ جو وہ کہتی کرتا نا تو میں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ میں اس طاق میں تھا کہ کسی طرح کیسے بھی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروں اور یہاں سے بھاگ جاؤں۔ ایک رات جب چائے بنا کر میڈم نے پھر سے کہا کہ لے آؤ تو میں نے اپنا کپ میڈم کو دے دیا اور ان کا خود پی لیا۔ چونکہ وہ ہر رات ہی میرے کپ میں کچھ ملاتی تھی تو اس دفعہ میں نے وہ کپ ہی تبدیل کر دیا۔ کپ پینے کے بعد میڈم اپنے ہوش کھو بیٹھی اور وہ نیند کے عالم میں، غنودگی کے عالم میں سو گئی۔ میں نے جلدی سے ان کا موبائل لیا اور اپنی تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ چوکیدار چونکہ گیٹ میں تھا تو میں نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور جو پیسے میڈم مجھے دیتی تھی وہ میں نے اپنے پاس رکھ لیے، اور وہاں سے اپنا سامان لے کر رات کے وقت دیوار پھلانگ کر وہاں سے بھاگ گیا اور واپس گاؤں آ گیا اور اپنی جان اس عورت کے چنگل سے چھڑوا لی۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی شہر میں کسی کاروبار یا نوکری کے سلسلے میں جائیں تو ایسی عورتوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ یہ آپ کو بہت زیادہ استعمال کریں گی۔ میں تو بڑی ہی مشکل سے بچ کر گاؤں آ گیا، لیکن آپ شاید نہ بچ سکیں۔ تو میری اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور دبائیں گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔